شامل عبادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو سورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سورت میں کل 8 آیتیں ہیں، اور ہمارا جو قرآن مجید کا نسخہ چھپا ہوا ہے اور ہمارے درمیان جو رائج ہیں، اس حساب سے یہ سورت مدنی سورت ہے۔ ویسے قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء کے درمیان اس مسئلے میں الگ الگ رائے رہی ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال یہ صورت البینہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ البینہ نام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر فرمایا ہے پہلی ہی آیت میں، حتیٰ تأتیہم البینہ، تو اس صورت کو بینہ بھی کہتے ہیں۔ اور بھی اس صورت کے نام ہیں، جیسے اس صورت میں ایک لفظ آیا ہے فیہا کتب قیمہ، تو اس صورت کا نام قیمہ بھی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں ایک لفظ آیا ہے منفکین، تو بعض لوگوں نے اس صورت کا نام سورۃ المنفکین بھی بتایا ہے۔ حدیث شریف میں ایک حدیث میں اس صورت کو لم یکن الذین کفروا کا نام دیا گیا ہے، جو اس کا جو شروع آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، تو اس کو لے کر حدیث میں لم یکن الذین کفروا کہا گیا ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک مشہور صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی تھی، کوئی مسئلے مسائل کو زیادہ جاننے والا تھا، کوئی میدان جنگ میں اچھا لڑنے والا تھا، کوئی اپنے اشعار کے ذریعے سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں مشہور تھا، کوئی اپنی بہادری میں مشہور تھا۔ بعض صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطیب، یعنی وہ صحابہ کے مجمع میں اچھا بیان کرنے والے، اچھی تقریر کرنے والے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کے مجمع میں بعض صحابہ وہ تھے جو قرآن کے پڑھنے میں ممتاز سمجھے جاتے تھے، جو سب سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، سب سے اچھا قرآن جانتے تھے۔ ان میں سے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جن 4 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ تم قرآن ان سے سیکھا کرو، ان میں سے ایک حضرت ابی بن کعب بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو قریب بلایا
اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو سیدھا یہی ہوگا، لیکن انہوں نے اپنا شوق بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ تو اس بات پر خوشی کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رونے لگے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حدیث یہ قرآن کریم کی یہ سورت سنائی۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں بعض روایتوں میں الگ الگ روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پچھلی رات یہ حکم دیا کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ تو اس کے ذریعے سے مفسرین، حدیث کی تفسیر کرنے والے علماء نے اس سورت کا ایک نام لم یکن الذین کفروا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے اس میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں نبی بھی دیا تھا اور قرآن اور کتاب بھی دی تھی، جیسے یہودی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی تھی۔ عیسائی ہے، عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا اور انجیل بھی ساتھ میں دی تھی۔ تو ان لوگوں کو، یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اس آیت میں تذکرہ ہے، اور مشرکین کا تذکرہ ہے۔ مشرک یعنی جو بتوں کو مانتے ہیں، بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اہل کتاب کافر اور مشرک لوگ باز آنے والے نہیں تھے، رکنے والے نہیں تھے۔ منفکین کا ترجمہ ہوتا ہے رکنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جاوے ان کے پاس بینہ۔ یعنی یہ مشرک لوگ اور اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد سے اور اپنے غلط اعمال سے باز نہیں آئیں گے، اس سے رکیں گے نہیں۔ کب رکیں گے؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جاوے ان کے پاس بینہ۔ اب بینہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بینہ کا مطلب حدیث قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء نے الگ الگ لکھا ہے۔ بعض آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بینہ کا ترجمہ حکم ہے، بعض آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بینہ یعنی دلیل، بعض آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بینہ یعنی قانون، بعض آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بینہ یعنی معجزہ۔ مختلف قرآن کی آیتوں میں الگ الگ معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں حتی تأتیہم البینہ میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی خود وضاحت آگے والی جو دوسرے نمبر کی آیت آ رہی ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اس آیت سے بینہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بینہ یعنی رسول من اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرے تمہارے سامنے، یتلو صحفا مطہرہ، کس کی تلاوت کرے؟ پاکیزہ صحیفوں کی، یعنی قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرب کی جس قوم کی طرف بھیجا تھا، تو آپ کے ذمے جو جو کام تھے، قرآن کی بعض آیتوں میں وہ کام گنائے گئے ہیں کہ آپ کے ذمے کیا کیا کام تھے۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ کو قرآن کریم پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتلانا تھا۔ قرآن میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ تو یتلو یعنی قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سنانا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دوسروں کو دعوت دیتے تھے تو قرآن کریم بھی پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کے مجمع میں بھی جب کوئی نئی وحی نازل ہوتی تھی، کوئی نیا حکم آتا تھا، تو صحابہ کو جمع کرواتے تھے، اور جمع کروانے کے بعد وہ جو نئی وحی نازل ہوئی ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، وہ پڑھ کر سناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک لوگ اور یہ کافر لوگ ایسے ہی باز آنے والے نہیں۔ یہ کب باز آئیں گے؟
جبکہ ہم ان میں بینہ لاویں گے، اور بینہ یعنی اللہ کا رسول بھیجیں گے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب دے دی جاتی کہ یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور بات ختم۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کا شروع زمانے سے یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ اس کتاب پر کیسے عمل کرنا اور اس کتاب کے کیا کیا مطلب ہیں، وہ اللہ اس کو بتانے کے لیے اپنے ساتھ اپنی طرف سے ایک بندہ بھی بھیجتے ہیں جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے صرف کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ کتاب پر عمل کر کے دکھلانے والا نمونہ اور آئیڈیل وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہیں ملتا ہے تب تک وہ عمل نہیں کرتا۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے سامنے چند کامیاب لوگوں کی زندگی بیان نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت بھی ایسا کر سکتے تھے کہ قرآن دے دیتے عربوں کو کہ یہ قرآن ہے اور اس کو پڑھو، سیکھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن اتارا اور ان کے ذریعے اتار کر یہ بتلایا کہ صرف جو ہے وہ قرآن سے نہیں، بلکہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، اس قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ کیا مطلب قرآن تھے؟ یعنی قرآن میں جو جو چیزیں کرنے کی کہی گئی ہے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی، اور جو جو چیز جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ کر دکھایا ہے۔ تو گویا جو لوگ بعض مرتبہ اس قسم کے فتنے بھی اٹھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوائے قرآن کے کچھ نہیں جانتے، یہ مختلف اسلام میں جو الگ الگ فرقے ہیں اور الگ الگ فتنوں والی جماعتیں ہیں، اس میں سے ایک جماعت ہے جس کا نام ہے اہل قرآن، جسے ہم بولتے ہیں اہل حدیث، تو ایسی ایک جماعت ہے اہل قرآن جن کا جاننا اور جن کا ماننا یہ ہے کہ بس قرآن میں جو ہے وہ باقی حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، علماء کیا کہتے ہیں، وہ سب ہم نہیں جانتے، ہم خود قرآن پڑھیں گے اور اس قرآن، تو ان کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ یہ باطل فتنہ ہے، اور یہ جو کالج میں عام طور سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں کبھی کبھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں حدیث کے تعلق سے کچھ شک پیدا کر دیتے ہیں، حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اس سامنے والے کو تو علم ہوتا نہیں ہے، تو وہ ناواقفیت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کہتے ہیں اہل قرآن۔ تو اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ صرف قرآن پر نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے کر کے دکھایا۔ دنیا میں بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، عالم، ان کی ایک مرتبہ ایک سفر میں ٹیگور سے ملاقات ہوئی، رابندر ناتھ ٹیگور سے۔ بڑا آدمی تھا رابندر ناتھ ٹیگور، ہم سب لوگ جانتے ہیں، اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے ایسا کیا تھا کہ ہر مذہب کی اچھی اچھی کچھ باتیں لے کر ایک نیا اس نے مذہب بنایا تھا اور ایک نئی سوچ بنائی تھی، اور جس کو وہ برہمو سماج کے ذریعے سے تعبیر کرتا تھا، تو وہ بہت زیادہ چلا نہیں۔ تو سفر میں ایک مرتبہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیگور سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیا لیکن یہ بہت زیادہ چلا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے قانون دے دیا، کچھ اچھی چیزیں مرتب کر دے دی، لیکن اس پر عمل کر کے دکھلانے والا آئیڈیل اور نمونہ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ آج بھی بہت دنیا میں بہت سارے لوگ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے اچھے اچھے بھاشن دینے والے اور اچھی اچھی تقریر کرنے والے، اچھی سوچ والے، اچھے نظریے والے، وہ جب تقریر کرتے ہیں لاکھوں کا مجمع سنتا ہے، لیکن وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان باتوں پر عمل کر کے دکھلانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان کی بات پھر آگے چلتی نہیں ہے۔ ان کے نظریات ان کی کتابوں تک رہتے ہیں کہ بھائی فلاں سائنسداں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، فلاں مفکر نے یہ بات کہی تھی، فلاں دانشور نے یہ بات کہی تھی، فلاں اسکالر ایسا کہتا ہے، لیکن خود اس اسکالر کی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے۔ اب میں سناؤں گا ڈیل کارنگی، ایک انگریزی مصنف ہیں، اس نے
نفسیات پر کتابیں لکھی ہیں. نفسیات پر کتابیں لکھنی یعنی آدمی کی سوچ، ہمت، حوصلہ، نا امیدی، اس طرح کے جو مشہور ٹاپک ہیں اس پر کہ آپ کسی کے ساتھ کیسے بات کریں، آپ غم میں نہ رہیں، ہنستے رہیں. اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو غم سے کیسے بچائے اور ہمیشہ خوش کیسے رہیں. خود اس آدمی کا اس مصنف 10 کتابیں لکھی اس نے اس قسم کے ٹاپک پر، اور پھر بعد میں وہ خودکشی کر کے مر گیا. تو وہ خود لکھ رہا ہے لیکن خود اس لکھے ہوئے پر اس کا عمل نہیں ہے، اس لیے پھر اس کے نظریات آگے نہیں چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہے. اللہ نے انتظام فرمایا کہ اپنا کلام نازل فرمایا، اور کلام پر عمل کرنے والا نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں جو جماعت تیار ہوئی صحابہ کی، وہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری اور میرے بعد آنے والے جو خلفاء راشدین ہیں، 4 خلیفہ ہیں، ان کی سنت کو پکڑ کے رکھنا، یعنی وہ جیسا عمل کر رہے ویسا عمل کرنا. تو اس آیت میں گویا کہ اشارہ یہ مل رہا ہے کہ صرف قرآن کے ذریعے سے چلنے والا آدمی آگے جا کر گمراہ ہو جاتا ہے. اس قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کو کیسے کر کے دکھانا ہے، وہ حدیث کے ذریعے سے پتہ چلے گا. ہمارے یہاں ہندوستان میں پچھلے دنوں مسئلہ اٹھا تھا 3 طلاق کا. تو کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی اور جو باتیں ہوئی اس میں وہ جج نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ قرآن میں کہاں ہے 3 طلاق. تو اس کا سیدھا جواب یہ تھا کہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. اسلام صرف قرآن کا نام نہیں ہے. قرآن کے ساتھ اس قرآن پر کیسے عمل کرنا وہ حضور نے اپنی زندگی اور اپنے اقوال کے ذریعے سے بتایا، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ ہماری بنیادیں ہیں. تو وہ پتہ نہیں وہ کیا مسئلہ ہوا، ہمارے وکلا وہاں صحیح جواب نہیں دے پائے، مطمئن نہیں کر پائے، ورنہ اس کا صحیح جواب صرف یہی تھا کہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہم چیزیں بیان کی ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں نماز کا تذکرہ فرمایا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن ہم جو اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے لے کر سلام تک پوری نماز اگر کسی کو چیلنج کر دیا جائے کہ پوری نماز کا ایک ایک جز کے سجدے میں یہ پڑھنا اور رکوع میں یہ پڑھنا ہے اور اٹھنے کے بعد پہلے 2 رکعت اس میں ہے، پھر 4 رکعت ہے، پھر یہ ہے، پوری نماز قرآن سے نہیں ملے گی، وہ حدیث سے ملے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کس مال کی کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں اتنا ہے آتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کیسے دینا اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے. ابھی بقرعید آئے گی، اس میں قربانی کریں گے، کیسے قربانی کرنے کا حکم ہے قرآن میں اللہ نے، اور اس میں اخلاص رکھنا، وہ سب چیزیں ہیں. لیکن کون سا جانور کتنے سال کا قربانی میں چلے گا، کون سا نہیں چلے گا، وہ سب چیزیں حدیث میں ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ مکے کے مشرکوں کے سامنے اور اس زمانے کے اہل کتاب کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنا رسول بطور آئیڈیل بنا کر بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں نے کوششیں کی عربوں کو سدھارنے کی. خود حضور کے زمانے میں ایک آدمی تھے زید بن عمرو بن نفیل، مشہور آدمی ہیں، اور وہ بت پرستی وغیرہ نہیں کرتے تھے، اچھے نیک آدمی تھے. ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حرم شریف میں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی کی روایت ہے کہ میں دیکھتی تھی وہ صحن شریف حرم مکی میں، مکے کی جو کعبہ ہے کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن کوئی بات ان کی سنتا نہیں تھا. کیونکہ جو چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں میں انقلاب آتا ہے وہ آدمی کی عملی زندگی ہے. تو اس قسم کے لوگ تھے، کچھ لوگ اچھے لوگ، لیکن وہ معاشرہ بدل نہیں پائے، وہ لوگوں کو بت پرستی سے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے روک نہیں پائے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کب ہوگا، یہ لوگ شرک سے رکیں گے. اللہ نے فرمایا حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ہمارا رسول ان کے سامنے بینہ بن کر آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود ایک معجزہ ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا آنا ایک دلیل ہے اس بات کی، اور پھر آپ نے وہ کر کے دکھایا اور پورے معاشرے کو بدلا. 2 لوگوں کا تذکرہ، ایک مشرکین اور دوسرے اہل کتاب. تو مشرکین میں سے تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ قید ہوئے، کچھ چلے گئے، اکثر لوگ مسلمان ہوئے. اہل کتاب میں سے جن میں زیادہ تر تعداد وہاں مدینے میں یہودیوں کی تھی، بہت تھوڑی سی تعداد ایمان لائی، باقی سب لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر مرے وہ لوگ.
تو یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اس لیے نہیں لائے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی مجلس میں آ چکا ہے, ان کو سب پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہر چیز کا انہیں علم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر اور یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے, بنو قینقاع. تو یہ 3 بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے. اس میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کی صاحبزادی حضرت صفیہ جو بعد میں اسلام قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. حضرت صفیہ خود بیان فرماتی ہے کہ میں نے جب سنا کہ ایک آدمی مکے سے آیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہمارے گھر میں بات چیت, وہ ان کے والد اپنے قبیلے کے بڑے عالم تھے یہودی اور سردار بھی تھے. تو وہ تحقیق کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو ڈائریکٹ مدینہ میں نہیں آئے, بلکہ مدینہ سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی پڑتی ہے قبا. وہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں, وہاں کی جو مسجد ہے مسجد قبا, اس کی فضیلت بھی ہے. تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 دن ٹھہرے تھے. تو جب آپ وہاں پہنچے تو یہ حیی ابن اخطب, حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میرا باپ خود گیا تھا وہاں تحقیق کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں بتائی گئی تھی کہ یہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. ایک چیز نہیں بتائی گئی تھی, کس قبیلے سے آئیں گے وہ نہیں بتایا گیا تھا. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل سے آئیں گے, جس سے عام طور سے نبی آئے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنو اسماعیل میں سے, یعنی عربوں میں سے. جب تو یہی بعد میں جا کر حسد کی وجہ اور بنیاد بنی ان کی دشمنی کی. تو حضرت صفیہ کہتی ہے کہ میرے والد گئے اور انہوں نے پورا ایک رات وہاں رہے, اور وہ ساری نشانیاں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی وہ سب دیکھی, وہ صحیح تھا. جب واپس آئے تو ہمارے گھر میں بیٹھ کر یہ بات ہوئی. میرے چاچا نے والد صاحب سے پوچھا کہ وہ وہی آدمی ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے؟ تو حیی ابن اخطب نے کہا کہ ہاں وہی آدمی ہے جس کا ہماری کتاب میں تذکرہ. تو کب پھر کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نہیں مانیں گے, وہ بھلے سے سچا ہو لیکن ہم نہیں مانیں گے, ہم ان کے مخالفت کریں گے, ان کے ساتھ دشمنی کریں گے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ نبی کا نبی ہونا ایسے جانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا اپنا بیٹا ہونا جانتا ہے, جو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو. اس سے بڑھ کر یہ نبی کو اللہ کا سچا نبی جانتے ہیں, لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. اسی لیے صرف جاننے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اسلام میں یہ ہے سب جان لیا, اس کو معلوم ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہے, لیکن صرف جاننے سے نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, مان کر اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہ یہودی بہت بڑے بڑے ان میں علماء تھے, بہت بڑے بڑے جاننے والے تھے, لیکن وہ مانتے نہیں تھے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے درمیان آئی تو ان میں سے اکثر مشرکین میں سے اکثر اور یہود اور نصارہ میں سے کچھ لوگ ایمان لائے, جن کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا. اور اللہ نے فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ کی جانب سے رسول آئے گا جو ان کے درمیان تلاوت کرے گا پاکیزہ صحیفوں کی. قرآن پاک ہے, پاک ہستی کی طرف سے آیا ہے, پاک فرشتے کے ذریعے سے آیا ہے, پاک نبی پر اتارا گیا ہے, پاک علاقے میں بھیجا گیا ہے, اور آج بھی یہ قرآن پاک سینوں میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے اس کو فرمایا صحفا مطہرہ کہ یہ قرآن پاکیزہ صحیفے ہیں. فیہا کتب قیمہ, اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معتدل, درمیانی, سیدھی, سچی اور اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے اس قرآن میں. اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ بیچ والا ہے, ایک دم زیادہ بھی نہیں اور ایک دم کم بھی نہیں. جیسے یہودیوں کے یہاں ان کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو آپ اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کے استعمال کا طریقہ ہے کہ اس کو کاٹ کر پھینک دو اور باقی اس سے استعمال کرو. اور جبکہ ہمارے یہاں اتنی تنگی نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں ہے کہ اس کو دھو لو تو وہ ہو جاتا ہے. یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ جو عورت جب ماہواری آتی تھی, عورت کو جو مہینے میں اس کا فطری خون آتا ہے, وہ جب شروع ہوتا تھا تو وہ عورت کو باہر جہاں جانور باندھتے ہیں وہاں گھر سے باہر نکال دیتے تھے بالکل. اور عیسائیوں کے یہاں ایسا تھا کہ وہ ساتھ میں ہم بستری کرتے تھے, سو کر جیسے عام نارمل حالات میں آدمی زندگی گزارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ویسے رہتے تھے. اسلام نے کہا کہ باہر بھی نہیں نکالنا ہے اور اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کرنی ہے, اس کے ساتھ جیسے عام حالات میں رہتے ہیں ویسے رہو, لیکن اس حالت میں اس کے ساتھ صحبت نہیں کرنی ہے.
تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہودیوں میں بہت زیادہ شدت تھی، عیسائیوں میں بہت زیادہ نرمی ہے، اور اسلام ان دونوں کے درمیان ہے. اس کو کہتے ہیں قیمہ، اس کو کہتے ہیں معتدل، سیدھی اور سچی بات، درمیانی والی بات. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، اور جدا نہیں ہوئے وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، ان لوگوں نے اپنا راستہ جدا کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا. کب؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان کے سامنے اللہ کی طرف سے دلیل کے آ جانے کے بعد. دلیل، حالانکہ یہی یہودی اور یہی نصرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے دعا کرتے تھے. جب اپنا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ اس آخری نبی کے طفیل میں آپ ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دیں جو فلانے زمانے میں آنے والے ہیں. اور یہاں ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی یہ جو یہودی مدینہ آ کر بسے ہیں اس کی ہسٹری یہ ہے کہ کسی زمانے میں ان کے کسی عالم نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، یہاں ہجرت کر کے وہ آئیں گے. سب کچھ معلوم تھا ان کو. تو ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود وہ جب ان کا مدینے کے کافروں سے، بت پرستوں اور مشرکوں سے جب مقابلہ ہوتا تھا، کسی مسئلے میں لڑائی ہوتی تھی، تو وہ ان کو یوں دھمکی دیتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے جس کے ہاتھ پر ہم اسلام قبول کریں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ان ساری زیادتیوں کا تم سے بدلہ لیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب نبی آئے تو ایمان کی توفیق جن کو دھمکی دے رہے تھے ان کو ملی اور ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور 3 جنگیں یہودیوں کے ساتھ ہوئی جس میں ان کو مدینے سے کھدیڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. اچھا، یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انکار کی کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے حسد کے. ورنہ ان کے مذہب میں اور ہمارے اسلام میں جو چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اس میں جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے مذہب اور ان کی مذہبی کتابوں میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی چیزیں کہی گئی ہے. تو بیسک چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اس لیے منع کر دے کہ نہیں ہمارے یہاں تو یہ تھا اور تمہارے یہاں ایسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب آ جاؤ اس ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. آپ لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں نبی کو ماننا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نبی کو ماننا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا وما امروا، اور حکم نہیں دیا گیا ہے ان کو الا مگر اس کا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، حنفاء اور یکسو ہو کر. حنفاء کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مخلصین اخلاص کے ساتھ، اللہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں. اس آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ابھی بقرعید آئے گی تو آدمی محلے میں سب سے اچھا بڑا تگڑا بکرا لائے گا، کیوں؟ اچھا جانور لائے گا. اگر نیت میں یہ ہے کہ محلے میں ہمارا چرچا ہو، گاؤں میں، شہر میں، سوسائٹی میں ہمارا چرچا ہو کہ یہ اتنے کا بکرا لایا، یہ 80,000 کا لایا، یہ اتنے کا جانور لایا، تو یہ دل کی کھوٹ ہے، نیت کی کھوٹ ہے، اور اس نیت کی کھوٹ کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر، اللہ رب العزت کا عمل نقل فرمایا کہ اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری ذات کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو نیت، قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو اس میں مختلف کام ہوں گے حشر کے میدان میں. اس میں ایک اعلان یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عبادت کی تھی وہ آج اس اور سے اپنا بدلہ لے لیں. مثلا کسی نے محلے والوں کو دکھانے کے لیے غریب کی مدد کی تھی، محلے والوں کو دکھانے کے لیے کچھ دعوت کی تھی، سخاوت کی تھی دوستوں کو بتلانے کے لیے، تو وہاں کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، دوستوں کے لیے کیا تھا، دوستوں سے بدلہ لے لو. اور دوست وہاں کیا دے گا؟ اس کی خود اپنی جھولی میں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اس دنیا میں جب بھی کوئی نیک عمل آدمی کرے تو اپنی نیت کو ٹٹول لے کے کہیں میں یہ نیت یعنی یہ کام کر کے بھی کہیں میں مشکل میں نہ پھنس جاؤں، تو اپنی نیت صحیح کرے گی. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا.
اور پھر کس چیز کا حکم دیا گیا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، دیکھو پہلے اللہ نے تذکرہ کیا کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا اور اللہ کو ایک ماننا، اور پھر اس کے بعد تذکرہ گیا نماز اور زکوٰۃ کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عقیدے کا اور عمل کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بنیاد پر جائیں گے اور جائیں گے جنت میں، منع نہیں ہے، لیکن اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام عقیدے کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے۔ اگر صرف عقیدہ ہوتا تو حنفاء پر آیت ختم ہو جاتی ہے، آگے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، بھلے سے عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ بھلے سے کیا، عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اسلام اور ایمان دو چیزوں کا نام ہے، عقیدے اور عمل کا۔ صرف عقیدے سے بھی کام نہیں چلے گا اور صرف عمل سے بھی پوری نجات نہیں ہوگی۔ پوری مکمل نجات کے لیے آدمی کو عقیدہ بھی چاہیے اور ساتھ میں عمل بھی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرمایا، دو آیتیں ہیں مختصر، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا اور کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا اس کو آگے اللہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ جو مشرک ہیں اور جو کافر ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جلیں گے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، کہ مخلوق میں سب سے برے لوگ یہی ہیں۔ وہ بل گیٹس کا نام لیتے ہیں، وہ عظیم پریم جی کا نام لیتے ہیں کہ اتنے اچھے کام کیے، فلانے نے اتنے اچھے کام، ٹھیک ہے ان کے اچھے کاموں کا اس دنیا میں بدلہ مل جائے گا، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر قرآن کی نظر میں وہ اگر کافر ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو قرآن کی نظر میں وہ بھلے سے لوگ ایوارڈ دیتے ہو اس کو، قرآن کی نظر میں اولئک هم شر البریہ، مخلوق میں سب سے، انسانوں میں نہیں، ساری مخلوق میں سب سے برا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اس کو اس لیے برا کہا گیا سب مخلوق میں سے کہ جس اللہ نے، جس ذات نے اس کو پیدا کیا یہ اسی کو بھول گیا ہے۔ تو جو مسلمان ایسی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اپنے بارے میں سوچ لے کہ جب اللہ کافروں کو اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیدا، جانور بھی اپنے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے اور اس کا احسان مانتا ہے، وہ تو ہماری آدھی روٹی کا ٹکڑا کھا کر بھی کتا کبھی احسان نہیں بھولتا۔ آدمی ایسی ذات ہے کہ وہ پوری زندگی اللہ کا کھا کر اللہ کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ایک نتیجہ یہ ہو گیا اولئک هم شر البریہ۔ دوسری جماعت ہے نیک لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے اچھے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے یہاں ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ جنت عدن ملے گی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور اس میں کب تک رہنا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں اور اسی جنت میں رکھیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اس کا سب سے پہلا مصداق ہے صحابہ۔ اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کے لیے یہ مقام کا اعلان خود کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی اور کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس دنیا کی زندگی میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کوئی چیلنج کے ساتھ، یقین کے ساتھ صحابہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے لیے ایک نہیں 2 3 جگہوں پر اللہ نے ان کے لیے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت دنوں کے بعد جنتیوں کو ایک مرتبہ جمع کریں گے، اعلان ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، تو سب جنتی ایک جگہ جمع ہوں گے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تم خوش ہو، اچھا لگ رہا ہے تمہیں جنت میں؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ایسی کیا بات ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، یہاں تو خوشی کے خوشی ہے، کہ نہیں ایک اور بات باقی ہے جس سے تم اتنے خوش ہوں گے کہ جس کے بعد کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو کہا وہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں ہمیشہ ہمیش کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ نعمت کب ملے گی جنت میں؟
جنت کی ساری نعمتیں لوٹ لینے کے بعد سب سے اخیر میں جو نعمت جنت میں آدمی کو ملے گی وہ اللہ کی رضامندی ہے. اور یہ صحابہ کو کب مل گئی؟ اپنی زندگی. جو نعمت جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے اخیر میں ملے گی اللہ کی رضامندی والی، وہ نعمت صحابہ کو اللہ نے ان کی زندگی ان کے جیتے جی عنایت فرما دی. تو پھر صحابہ کے مقام پر اگر 14ویں صدی میں آ کر کوئی بحث کرتا ہے تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے صحابہ کے لیے طے کر دیا کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ اپنی رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اسے اپنانے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسے جاری کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اپنی اطاعت ہمارے لیے موفق اور میسر بنا، آسان بنا. اے اللہ اپنی رضامندی والی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں تفسیر کی اس مجلس میں تیرے کلام پاک کو پڑھا جاتا ہے، اس کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اس میں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کو ہمارے حق میں ذریعہ نجات بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی اسے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور اپنے فضل اور کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.